اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی سے دوست تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جوں ہی حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی تو چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ناظرین، اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، مال بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔
قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر کے، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بہتر رائے دینے والوں میں سے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل و میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آ گرا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تم ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوگا، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی رحلت کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں آپ ایک بڑے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو اور تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی یہ بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، اور جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کے رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا۔ اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا ایک نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، رب کعبہ کی قسم، تم وہی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں یمن میں خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو۔
جو میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معید، شیبہ، ابو جہل اور ابو جلتری تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آگے ہیں، ان سے نپٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی یہ بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے، جن میں 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ لوگ ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ